الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ ہمارا سیشن ہمارے ان طلباء کے لیے ہے جنہوں نے مختلف موضوعات پر مضامین لکھے اور اسے الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام نے پذیرائی بخشی اور پسند کیا گیا، تو ان کی تربیت کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ان تمام طلباء کو بہت بہت مبارک جنہوں نے ماشاء اللہ اس شعبے میں اس فیلڈ کے اندر اپنا قدم اٹھایا، بڑھایا اور کوشش کی۔ ابتدا کے اندر ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہے، پہلی مرتبہ میں بہت کامل کام کر لینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے چند ایک اصول میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس کی روشنی میں امید ہے کہ آپ کا اگر یہ سفر جاری رہا تو جو آپ کی منزل مقصود ہوگی وہاں تک بہت اچھے طریقے سے پہنچ جائیں گے، مضمون نویسی کا فن آپ کو بہت اچھے طریقے سے آ جائے گا۔ جو اصول میں عرض کروں گا ان اصولوں کا تعلق بنیادی طور پہ صرف مضمون نویسی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ جنرل اصول ہیں کہ جن کا تعلق زندگی کے تمام شعبہ جات سے ہے۔ ہر وہ کام کہ جس کا تعلق انسان کی محنت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق انسان کی کوشش کے ساتھ ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے جو اصول ہیں وہ تقریباً مشترک ہوتے ہیں۔ ان مشترک اصولوں کو مضمون نویسی کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام یعنی مضمون نویسی جو ہے، کسی موضوع پر لکھنا، تحریر کرنا، تصنیف کرنا، یہ بذات خود ایک بڑی اہمیت والی، افادیت والی اور عظمت والی چیز ہے۔ زبان دانی، زبان کی مہارت، اچھے اسلوب کے اندر کسی پیغام کو پہنچانا، یہ یوں کہہ لیں کہ مطلوب شرع ہے، مطلوب شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے طور پہ اس بات کو بیان فرمایا ہے، فرمایا بلسان عربی مبین۔ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، کیسے نازل کیا؟ فرمایا کہ ایسی عربی زبان کے ساتھ جو بڑی روشن ہے، بڑی واضح ہے، جس کے معانی واضح ہیں، سمجھ میں آنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ایک فضیلت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا بلسان عربی مبین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام کا مبین ہونا، اس کا واضح ہونا، اس کا روشن ہونا، اس کا قابل فہم ہونا، اس کا مؤثر ہونا، یہ ایک خوبی ہے جو خوبی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، جو اس قوم کی زبان تھی اسی قوم کی زبان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے بھیجا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو اس کی زبان میں ہی دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ زبان ایک بڑا بنیادی فیکٹر ہے، ایک بڑا بنیادی عنصر ہے اس چیز کے اندر کہ اس میں اپنے دین کا پیغام پہنچایا جائے، اپنا پیغام پہنچایا جائے۔ تو یہ تو ہے خود اس موضوع کے اعتبار سے۔ اچھا، پھر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر۔ تو اس کا جو نزول ہے وہ قولی صورت میں ہے، وہ دل پر اترا، اور اس کا جو انداز تھا اترنے کا وہ وحی کی صورت میں تھا، لیکن پھر وہی جو ہے وہ مکتوب صورت میں، لکھی ہوئی صورت میں، ریٹن فارم میں
ہمارے سامنے ہے، اور ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ عموماً ہمارے سامنے ایک کتاب کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اور یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو تحریری صورت میں ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تحریر ہے، جو ریٹن فارم ہے، یہ ایک بڑا مؤثر طریقہ ہے، بڑا مؤثر ذریعہ ہے دوسروں تک پیغام پہنچانے کا۔ اب اس کام کو جب کرنا ہی ہے تو پھر ایسے ڈھنگ سے کیا جائے، ایسے طریقے سے کیا جائے، اتنی مہارت سے کیا جائے، اور ایسی عمدگی کے ساتھ کیا جائے کہ جسے کہیں کہ اس کا حق ادا ہو جائے اور وہ جو مقصد ہے وہ علی وجہ الکمال حاصل ہو۔ اب اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ چند ایک امور کا ابتدا سے انتہا تک خیال رکھا جائے، ابتدا سے انتہا تک خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلی بات، چونکہ ایک تو ہے کہ جو فنی چیزیں ہیں ہم اس کے اوپر کلام کریں، اور ایک ہے اس فن کی مہارت کیسے حاصل ہو ہم اس کے اوپر کلام کریں۔ تو میں جو بالائی چیزیں ہیں، جو اوپر کی چیزیں ہیں، میں ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ کام، مضمون نویسی، تحریر، تصنیف، ان کاموں کے پیچھے ہمارا مقصد کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی دنیاوی مفاد اور فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل مقصود ہے دین کی خدمت کرنا، دین کا کام کرنا، اور ایسا کام کرنا کہ جس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب یہ جب اس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے تو سب سے پہلی بات اس میں کیا آ جاتی ہے کہ ہماری نیت کیا، کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہے تو ہمیں عمل کا ثواب ملے گا، نیت اچھی نہیں ہے تو عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو لہذا سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ ایک لفظ لکھیں یا 1000 صفحے کی کتاب لکھیں، بہر صورت اس میں اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے، اور اچھی نیت اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی، جنت کا حصول، ثواب کی امید، اور سلف صالحین کے طریقے پر عمل، اور اپنی بخشش کا ذریعہ بنانا ہے۔ تو لہذا وہ ایک لفظ ہو یا وہ 1000 الفاظ یا 1000 صفحات ہوں، لیکن جو ہماری نیت ہے وہ لازمی طور پہ خالص ہونی چاہیے، ورنہ ریاکاری کے ساتھ کیا ہوا عمل بارگاہ الہی سے مسترد ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تصنیف کا کام کرنا ہے تو اس میں ہمیشہ اپنے پیش نظر پہلے کچھ مقاصد اور اہداف رکھنے چاہیے۔ مقاصد اور اہداف کیا ہیں کہ آپ کوئی کام کیوں کرنا چاہتے ہیں، وہ محرکات کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ اس کام کی طرف آئے۔ ہم نے ایک مضمون لکھنا ہے، ہم نے ایک کتاب لکھنی ہے، کیوں لکھنی ہے، ہمارے پیش نظر مقصد کیا ہے، اور ہم نے وہ کتاب یا وہ مضمون کیسا لکھنا ہے۔ جب آپ کے سامنے آپ کے مقاصد، آپ کے اہداف اور آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے تو پھر اپنے کام کے معیار کو چیک کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس کی میں مثال عرض کروں، میں نے تفسیر صراط الجنان لکھی، اب یہ 10 جلدوں کی ایک ضخیم تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو لکھنے میں 2 چیزیں میرے پیش نظر تھی۔ نمبر 1 یہ کہ اس تفسیر کے لکھنے کا مقصد کیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ اینڈ ڈیٹیلڈ میرے سامنے موجود تھی۔ یعنی مجھے یہ تھا کہ مجھے جو تفسیر لکھنی ہے، نمبر 1 یہ ہے بہت آسان لکھنی، نمبر 2 یہ ہے کہ اتنی شرح و بسط سے لکھنی ہے کہ لوگوں کو تفسیر بھی سمجھ آئے اور اس کے ساتھ ان کو علمی اعتبار سے فائدہ بھی ہو۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اس میں جو عقائد دینیہ، عقائد اسلامیہ اور عقائد اہل سنت ہے ان کا اچھے انداز میں اس بات ہو۔ چوتھے نمبر پر یہ تھا کہ مختلف احکام میں جو شریعت کی حکمتیں ہیں میں ان کو بیان کروں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کی آفاقیت اور ان کی عالم کی نیت
اور ان کی جامعیت کو جہاں تک ہو سکے بیان کروں۔ اسی لیے بہت سے احکام کے ساتھ ان کی جو لاجک ہے، جو ان کی فلسفی ہے، جو اس کے پیچھے حکمت ہے، اسے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اچھا، اب یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ لکھنے سے پہلے میرے ذہن میں تھا۔ اگر لکھنے سے پہلے میرے ذہن میں نہ ہوتا تو کسی جگہ تو یہ چیز ذہن میں آتی تو میں لکھ دیتا، کسی جگہ ذہن میں نہ آتی تو میں نہ لکھتا۔ لیکن چونکہ پہلے سے میرے ذہن میں تھا کہ میری تفسیر کے اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، ٹارگٹس کیا ہیں، گولز کیا ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان سب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ اس سے پہلے بھی جب مجھے کچھ لکھنا ہوتا تھا تو میرے ذہن میں یہ چیز موجود ہوتی تھی کہ اس کے اندر میں اپنے اہداف کیا رکھوں۔ اب اسی تفسیر کو آپ لے لیں، تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس میں مفردات کی بحث نہیں ملے گی کہ جو الفاظ ہیں ان کے مشتقات پر بحث کی جائے، الفاظ کے جو ہے وہ لغوی معانی پر بحث کے ساتھ ساتھ ان کے جو مادہ اشتقاق ہے ان کو بیان کیا جائے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ میرے اہداف میں تھا ہی نہیں کہ میں مشتقات کو بیان کروں گا، یہ میرے اہداف میں نہیں تھا، تو لہذا میں نے نہیں بیان کیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو اردو میں بھی کئی تفسیریں مل جائیں گی، اور عربی میں اکثر و بیشتر تفسیریں ایسی ملے گی کہ جس میں مفردات پر وہ کلام کرتے ہیں، مشتقات پر کلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کرنا۔ تو جب آپ کے سامنے اپنا طریقہ کار اور اپنا مقصد واضح ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے ان چیزوں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم وہاں تیر نہیں مار سکتے جو نشانہ ہمیں نظر نہ آئے، اور ہم اس جگہ پہ تیر لگا سکتے ہیں کہ جو نشانہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی معاملہ اہداف و مقاصد کا ہوتا ہے۔ اہداف و مقاصد انسان کے سامنے وہ منزل ہوتے ہیں کہ جو اسے نظر آ رہی ہوتی، اور اگر وہ واضح نہ ہو تو پھر انسان کا سفر جو ہے وہ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے اور وہ اپنے اصل راستے سے بھٹکتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے اس معاملے کے اعتبار سے خلاصہ کلام کہ آپ کے اہداف و مقاصد کلیئر ہونے چاہیے۔ اب آپ غور کریں، اب ویسے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ابھی آپ سے جو ہے اس کی ایک پریکٹس کرواؤں کہ بھئی آپ نے جو مضامین لکھے آپ کے پیش نظر کیا تھا۔ مضمون لکھنے کے پیش نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ 2 صفحے پورے کرنے تھے جیسے مرضی۔ اب اگر 2 صفحے پورے ہی کرنے تھے جیسے مرضی تو اس سے بڑا فضول مقصد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی مجھے قرآن مجید کی آیت، احادیث طیبہ اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ ایک ایسا مضمون لکھنا تھا کہ جسے پڑھنے والے کو علم بھی ملے، جذبہ بھی ملے، سوچ بھی ملے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہوگا تو لازمی بات ہے کہ آپ کے پڑھنے والے کو یہ فوائد حاصل ہوں گے، کیونکہ خود آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا مضمون کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اہداف و مقاصد واضح ہونے چاہیے۔ تو اب آپ اپنے ان مضامین کے حوالے سے غور کریں۔ جیسے مضمون نویسی کا ایک مقصد یہ کہ بھئی میں نے ایک باقاعدہ مصنف بننا ہے، میں نے ایک قلم کار بننا ہے، میں نے ایک کالم نگار بننا ہے، میں نے ایک خبر نویس بننا ہے، تو اب میں نے ایک انشا پرداز بننا ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں جیسا بننے کی سوچ ہوگی، آپ کی محنت بھی اس کے مطابق ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بننے کی سوچ کچھ اور ہے، آپ کی محنت کچھ اور ہے اور آپ کا نتیجہ کچھ اور، کیونکہ نتیجہ محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، صرف سوچ کے اوپر نہیں۔ ہماری سوچ کیا ہے اس پہ دار و مدار نہیں ہوتا، بلکہ ہماری محنت کیا ہے اس پہ دار و مدار ہے۔ سوچوں میں یہ کہ میں نے مشرق کو جانا ہے اور عمل میرا ہو مغرب کی طرف چلنے کا، تو نتیجہ کیا نکلے گا سوچ کے مطابق یا عمل کے مطابق؟ نتیجہ عمل کے مطابق نکلے گا، سوچ کے مطابق نہیں۔ تو لہذا یہ پہلے سوچ ہوتی ہے، سوچ کے بعد اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ تو اب 2 چیزیں ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو اوورآل ہماری نیت بحیثیت مسلم، بحیثیت مسلمان کے ہونی چاہیے، ہماری وہ نیت جو ہے وہ خالص ہو، اچھی ہو۔ دوسری بات کہ ہمارے اہداف و مقاصد ہمارے سامنے واضح ہونے چاہیے۔ اگر واضح نہیں ہوں گے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ صرف سوچ سے اور صرف اہداف لکھ لینے سے کام نہیں ہوتا۔
جب تک کہ اس کام کرنے کی اہلیت نہ ہو، اس کام کرنے کی اہلیت و استعداد نہ ہو، آپ میں وہ ایبلٹی، وہ کیپیبلٹی ہے کہ جس کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اگر وہ ہے تو یہ آپ کام کر سکیں گے۔ اگر آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ وہ کام کسی صورت نہیں کر سکتے۔ انسان میں اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ انسان اپنے بازوؤں کے زور پہ اڑنا شروع ہو جائے، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اب وہ چڑیا کا بھی مقابلہ کرنا چاہے گا نا، تب بھی نہیں کر سکے گا، حالانکہ چڑیا اس کے پاؤں کے بھی برابر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ چڑیا میں وہ صلاحیت ہے، لیکن انسان میں افضل اور اشرف ہونے کے باوجود وہ صلاحیت نہیں۔ تو اب آپ کیا نیتیں کر کر کے اڑنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ کے اندر بیسک صلاحیت ہی نہیں۔ تو لہذا اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر اس شے کی صلاحیت اور اہلیت ہے یا نہیں۔ اب یہ جو اہلیت ہے، اب اس کی پھر ایک پوری دنیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہلیت کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں میں فطری طور پہ اہلیت و صلاحیت ہوتی ہے، اور بعض میں فطری نہیں ہوتی تو اکتسابی ہوتی ہے۔ اکتسابی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کسب سے، محنت سے، جد و جہد سے وہ اس کو حاصل کرتا ہے۔ فطری صلاحیت تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے دماغ کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اس کے لیے زبان دانی اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ آسان ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوا، یعنی یہ بھی یوں کہہ لے کہ فطری چیزیں ہو گئی کہ ایسے خاندان میں پیدا ہوا کہ جس خاندان کے اندر جو ہے وہ لکھنا، پڑھنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت عام تھی، تو اب اس کے جینز کے اندر بھی یہ چیز تھی اور اس کے جو ہے وہ خاندان میں بھی یہ چیز تھی۔ یا یہ ہے کہ وہ ایسے شہر میں تھا کہ جس شہر کے اندر جو ہے وہ زبان کے اوپر بڑی اچھی توجہ تھی، تو لہذا اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود وہاں نہیں تھا لیکن وہاں چلا گیا جہاں پر اس کو ایسا ماحول مل گیا کہ جہاں ان کی ان صلاحیتوں کو جلا ملی، ان کو طاقت ملی۔ یہ تو ہے فطری صورت، لیکن اس فطری کے اندر بھی اکتسابی جو ہے بہرحال من وجہ موجود ہے۔ اچھا، اب اگر یہ ہے یا یہ نہیں ہے، دونوں صورتوں میں فطری کے ساتھ اکتسابی صلاحیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اکتسابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس اہلیت و صلاحیت کو حاصل کتنا کیا۔ اب اس کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، جیسے ہم اسی موضوع کے اعتبار سے بات کریں، مضمون نویسی کے اعتبار سے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ماہرین کے کلام پر نظر ہونی چاہیے، اور وہ نظر دو طرح کی ہو۔ جو اچھا لکھنے والے ہیں، جو اچھے مضمون نویس ہیں، ان کے کلام پر نظر ہو، اور وہ نظر دو طرح کی ہو۔ نمبر ایک وسیع، اور نمبر دو گہری۔ وسیع اور گہری۔ وسیع کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی مقدار میں آپ نے مصنفین کو، آپ نے مضمون نویسوں کو پڑھا ہو، اچھے جو اس کے ماہرین ہیں آپ نے بہت بڑی مقدار میں پڑھا ہو، یہ ہے وسعت۔ اور گہرائی یہ ہے کہ آپ نے اسے بڑے غور و خوض سے پڑھا ہو، کیونکہ وسیع پڑھنا یہ بھی ہے کہ آپ نے نظر سے گزار دیا اور فارغ ہو گئے، تو یہ جو پڑھنا ہے یہ اتنا فائدہ دے گا، جبکہ آپ کو اتنا فائدہ چاہیے۔ تو اب اتنے فائدے کے لیے وسعت بھی چاہیے اور گہرائی بھی چاہیے۔ تو اب پہلی اکتسابی صلاحیت حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ اس شے کے لیے ماہرین کے کلام پہ نظر رکھیں، اور وہ جو نظر آپ کی ہے وہ وسیع بھی ہو اور عمیق بھی ہو، وسیع اور عمیق ہو۔ یہ ہوگی پہلی صورت۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماہرین کے کلام کی خوبیوں کو جمع کریں، اور یہ ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہوتا ہے کسی بھی شے میں ماہر بننے کا، کہ آپ ماہرین، اس شعبے کے ماہرین کی اس شعبے میں جو مہارتیں ہیں آپ اس کی لسٹ بنا لیں۔ آپ لسٹ بنا کے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ چیزیں کتنی ہیں اور کتنی نہیں ہیں۔ جتنی ہوں گی اب آپ اس کو امپروو کریں گے، جو نہیں ہوں گی آپ اسے حاصل کریں گے، اور یہ خوبیاں حاصل کرتے کرتے خود آپ انہی کی طرح بن جائیں گے۔
یہ ہے ایک بڑا اعلیٰ طریقہ اس شعبے کے اندر مہارت حاصل کرنے کا۔ اچھا، تیسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو باقاعدہ سیکھیں۔ اکثر و بیشتر کام وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک جسٹ جو ہے نا وہ غیر روایتی طریقے سے سیکھنے سے بہتر ہوتا ہے کہ روایتی طریقے سے سیکھیں۔ مضمون نویسی ایک فن ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے اسالیب ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے طریقے ہیں، اس کی حدود و قیود ہیں۔ اگر آپ یہ سیکھ لیں گے تو اب سیکھنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ پھر آپ ایک ایک شے کو امپروو کرتے جائیں گے، ایک ایک شے کو بہتر کرتے جائیں گے۔ تو لہٰذا بالکل رفلی یا بس اپنی طرف سے ہی جو ہے نا وہ خود ہی ماہر بننے سے بہتر ہے کہ کسی ماہر سے سیکھ لیں۔ تو یہ تیسرا طریقہ۔ چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماہر سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس سے اصلاح لیں۔ تحریر جو ہے اس کی بہتری اور عمدگی کا بہت گہرا تعلق ہے اصلاح لینے کے ساتھ۔ بڑے بڑے شاعر حضرات کہ جن کا کلام دنیا میں یوں کہہ لے کہ عام ہے اور مقبول ہے، یہ سارے کے سارے اپنے کلام کی اصلاح اپنے اساتذہ سے لیا کرتے تھے، جنہیں اساتذہ فن کہا جاتا تھا۔ تو یہی معاملہ ہمارے مضمون کا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ فلاں ماہر ہے، آپ لکھیں اور اس کو چیک کرائیں کہ بھئی میری اس میں جو فنی اعتبار سے غلطیاں ہیں آپ وہ نکالیں، جو لفظی اعتبار سے ہیں وہ ختم کر دیں، جو ادبی اعتبار سے ہیں وہ مجھے بتا دیں۔ تو ایک وہ پوری ایک چیک لسٹ ہوتی ہے جس کے مطابق وہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے۔ تو یہ ہے اکتسابی۔ تو اکتسابی کا میں دوبارہ خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے دوبارہ ذہن نشین ہو جائے کہ کوئی اہلیت، کوئی صلاحیت، کوئی قابلیت حاصل کرنی ہو تو اس کا طریقہ، پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں ان کے کام پہ نظر رکھی جائے، اور وہ نظر وسیع بھی ہو اور وہ نظر گہری بھی ہو۔ یہ ہے پہلا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو ماہرین ہیں ان کے کام کی خوبیاں جمع کی جائیں کہ وہ کیا خوبیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا کام، ان کا کلام مقبول ہے، معروف ہے اور وہ قابل قبول ہے اور اسے مسترد نہیں کیا جاتا اور اس کو پذیرائی دی جاتی۔ وہ خوبیاں آپ کے سامنے ہوں گی تو اب اس کو اپنانا اور اس کو بہتر کرنا اب یہ آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی ماہر آدمی سے باقاعدہ سیکھیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے کام کو دوسرے سے چیک کروائیں۔ یہ چار طریقوں پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو پھر آپ اس فن کے اندر بہت اچھی مہارت حاصل کر لیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ تین چیزیں ہوگی۔ پہلی چیز تھی نیت، دوسری تھی اہداف و مقاصد، اور تیسری چیز تھی اہلیت و صلاحیت۔ چوتھی بات ہے محنت۔ محنت کے بغیر کوئی بڑا مقصد حاصل کر لینا، اسے کہتے ہیں این خیالست و محالست و جنو، کہ یہ محض ایک خیال ہے، یہ محال ہے اور یہ پاگل پن ہے۔ محنت کے بغیر تو بندہ، یعنی کوشش کے بغیر تو بندہ لقمہ توڑ کے منہ میں نہیں ڈال سکتا۔ منہ تک لے جانے کے لیے کوشش آپ کو کرنی پڑے گی، آگے اس کے ہاضمے کا سلسلہ جو ہے وہ خدا چلا دے گا۔ منہ تک آپ لے جاتے ہیں، آگے جا کے آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے، اندر جو سسٹم چلتا ہے وہ آپ نہیں چلا رہے ہوتے، وہ خدا چلاتا ہے۔ تو ایک حد تک آپ کی تدبیر ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کا توکل چلتا ہے۔ تو محنت کا تعلق ہے تدبیر کے ساتھ، کام کے ساتھ۔ تو بغیر محنت کچھ ہاتھ آ جائے تو یہ ایک یوں کہہ لے کہ ادغاث ہیں اور یہ احلام ہیں، یہ منتشر خیالات ہیں اور یہ پراگندہ خواب ہیں، بس۔ تو محنت کے بغیر کبھی یہ شے حاصل نہیں ہوتی، اور اس کو آپ محض جز وقتی سا کام سمجھ کے چلتے چلاتے اور راہ چلتے آپ کہیں کہ جناب چلے جی 2 لفظ مار دیں گے، تو ایسا کام کبھی کوئی قابل کام نہیں ہو سکتا۔ محنت اور محنت، یہ یوں کہہ لے کہ ان امور کے اندر، اکتسابی امور کے اندر سب سے بڑا جو اصول ہے وہ محنت کا اور محنت کا ہوتا ہے۔ عطار ہو، رازی ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔
تو بے آہ سحر گاہی جو ہے اس کا ایک مطلب تو وہی ہے کہ یعنی کہ آخری پہر اٹھ کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے کے بغیر مرتبے نہیں ملتے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ رات دن محنت کیے بغیر کوئی بڑا بنتا نہیں ہے۔ تو عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ تو لہذا محنت سب سے اہم ترین فیکٹر ہے بہت اچھا مضمون نویس بننے کا یا کسی بھی کام میں قابل اور ماہر بننے کا۔ اچھا، محنت کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے استقامت۔ آپ محنت کریں لیکن محنت کے اوپر استقامت چھوڑ دیں گے تو سارا کیا کرایا ختم۔ جتنی محنت ضروری ہے اتنی استقامت ضروری ہے، کیونکہ استقامت کا معاملہ یہ ہے، یا یہ آپ کا اسی شعبے کے اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں، تحریر کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں، تحریر کا جو معاملہ اور تحریر کی جو بہتری کا معاملہ ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کھانا پکانا۔ کھانا پکانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری کی ساری چیزیں اکٹھی ہنڈیا میں ڈالیں اور تیز قسم کا چولہا جلا کے 2 منٹ اس کا جناب وہ اس کو ہلائیں جلائیں اور اس کے بعد اتار کے رکھ دیجیے، ہوگی تیار، ہوگی تیار، ہوگی تیار۔ ایسا نہیں، اس کا ایک پروسیجر ہے، وہ پروسیجر مسلسل کرنا ہوتا ہے۔ کون سی شے پہلے، کون سی بعد میں، کون سی شے کتنی، کون سی کتنی۔ اب ہر شے اپنے اعتبار سے وقت لیتی ہے۔ کوئی شے 2 منٹ میں پک جائے گی، جیسے انڈا پکانا ہے تو 2 منٹ میں پک جائے گا، ابالنا ہے تو 10 منٹ میں ابل جائے گا، اور اگر اس کو آملیٹ بنانا ہے تو بھی 10 منٹ میں بن جائے گا یا 15 منٹ میں بنے گا، اور اگر آپ نے باقاعدہ گوشت بنانا یا اس طرح کا کچھ کرنا ہے تو آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس کو مسلسل جب آپ کرتے ہیں تو وہ شے بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ساری چیزیں اکٹھی ڈال کے 2 منٹ میں فارغ ہو کے بولے کہ جناب نتیجہ مل گیا۔ محنت میں تسلسل ضروری ہے۔ یا آپ کھانے کی مثال سمجھ لیں کہ بدن کو غذا چاہیے، طاقت چاہیے، غذا چاہیے طاقت کے لیے، انرجی کے لیے۔ تو بدن کو انرجی ایسے نہیں ملتی کہ آپ ایک دن 10 روٹیاں کھا لیں اور اس کے بعد 4 دن کھانا ہی نہ کھائیں۔ تو ایک دن 10 روٹیاں کھا کے 4 دن کھانا نہیں کھائیں گے تو چوتھے دن یا تو فوت ہو جائیں گے اور یا اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو توانائی ایسے ملے گی کہ بھائی آپ وہ 10 روٹیاں جو ایک ہی دن میں کھا گئے، اگر 4 دن کھانی تھی تو پھر روزانہ اس کو ڈیوائیڈ کر کے کھاتے، تو آپ کو طاقت ملتی، بدن ایبزارب کرتا اس کو، پھر اس کے بعد اگلی آپ کھاتے، بدن اس سے طاقت لیتا، پھر اگلا کھانا کھاتے، بدن اس سے جو ہے وہ طاقت حاصل کرتا۔ تو اس طریقے سے کرنے سے یہ آپ کو پورے بدن کی انرجی ملتی۔ استقامت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ جیسے مضمون لکھنا ہے، تحریر سیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ ہر 15 دن میں یا 1 مہینے میں ایک اچھا مضمون مسلسل لکھتے رہیں۔ آپ کہیں کہ میں سالانہ لکھوں گا یا ششماہی مضمون لکھوں گا تو کبھی بھی آپ اچھے مضمون نویس نہیں بن سکتے۔ ضروری ہوگا کہ آپ کی جو مضمون نویسی ہے وہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہے، تاکہ آپ کے اندر جو چیز جا رہی ہے وہ بھی مسلسل جاتی رہے، اور آپ کے قلم سے جو شے باہر آ رہی ہے وہ بھی مسلسل آتی رہے، اور ان دونوں کے کمبینیشن سے جو آپ کی مہارت اور صلاحیت ہے اس میں بہتری پیدا ہوتی رہے۔ تو ایک مرتبہ لکھ لیا اور بہت شاندار لکھ لیا اور اس کے بعد بالکل چھوڑ دیا تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو نتیجہ حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کام کریں تو پھر استقامت کے ساتھ کریں۔ یہی تحریر میں ہے، یہی تقریر میں ہے، اور یہی دنیا کے اور کاموں میں۔ روحانیت کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ چاہیں کہ جناب ایک دن تو آپ پورا قرآن پاک پڑھ دیں اور بعد میں پورا مہینہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے بہتر ہے کہ روزانہ 1 پارہ پڑھیں۔ وہ روزانہ 1 پارہ جو ہے وہ آپ کے اندر روحانیت اتارتا رہے گا۔ اس لیے حدیث مبارک میں کیا فرمایا گیا ہے؟ فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ ایسا ہی ہے نا، یہ حدیث مبارک آپ نے پڑھی ہوگی کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جو ہمیشہ کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا۔ تو تھوڑا ہو لیکن دائماً ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو، یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے جو انسان کے وجود کے اندر وہ شے اترتی جاتی ہے، وہ اس کے وجود کا حصہ بنتی جاتی۔
تو جب آپ تحریر، تصنیف اور یہ لکھنے کا کام جب آپ مستقل کرتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کی زندگی، آپ کی مہارت کا حصہ بنتی جاتی، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس شے کے حقیقتاً ماہر بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہو گئی پانچویں چیز کہ استقامت بھی چاہیے، نیت بھی، اہداف و مقاصد بھی، اہلیت بھی، محنت بھی اور استقامت بھی۔ اچھا، استقامت کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے کام کا احتساب۔ جو آپ نے کیا اب آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ واقعتاً میں نے اس معیار کا کیا جس معیار کا یہ کام ہونا چاہیے تھا، یا میں نے سوچا تھا، یا یہ اس معیار کا نہیں ہوا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے کاموں کا احتساب کرتے ہیں، احتساب کا مطلب ہوتا ہے اپنے کاموں کا اچھا برا ہونا دیکھنا۔ جیسے عمل کا احتساب کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے عمل کا محاسبہ کریں، رات کو سونے سے پہلے دیکھیں کہ آج میں نے نیکی کی زندگی گزاری یا گناہ کی زندگی گزاری، کون سا عمل اچھا کیا، کون سا اچھا نہیں کیا۔ تو جیسے محاسبہ نفس ہوتا ہے، محاسبہ عمل ہوتا ہے، اب یہی سمجھ لیں محاسبہ عمل ہر کام میں ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے جو تحریر کا کام کیا، اب آپ اس کا محاسبہ کر لیں، اور اس کا محاسبہ ایسے کریں گویا جیسے آپ کے دشمن نے کام کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو آپ کی نظر محبت ہوتی ہے وہ ذرا کچھ اور ہی انداز کی ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے اب جب اس نظر کے اندر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو خامیاں پتہ چلے گی کہ یہ کیسی۔ میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک موضوع کے اوپر مجھے کوئی مواد چاہیے تھا، کانٹینٹ چاہیے تھا، تو میں نے نیٹ سے سرچ کرنا شروع کیا، تو 20 مضامین اس کے بارے میں ملے، تو لیکن مجھے کوئی ایسا جاندار نہیں لگا نا، جو بھی میں پڑھوں میں کو نہیں یار اس میں یہ خامی، اس میں یہ خامی، اس میں یہ خامی، اس میں یہ۔ ایک مضمون ملا بڑا خوبصورت، بڑے جامع الفاظ، بڑا شستہ سا، دلائل بڑے معقول اور بڑے ایک احسن انداز میں لکھا ہوا۔ میں نے کہا یار شکر ہے کوئی ایک تو مضمون ملا مجھے ڈھنگ کا۔ تو اب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور میں جیسے جیسے پڑھتا گیا میں نے یار بڑا اچھا لکھا ہوا، بڑا اچھا لکھا ہوا۔ اب جب پڑھتے پڑھتے میں آخر میں پہنچا تو وہ کس کا لکھا ہوا تھا؟ آخر میں میرا ہی نام لکھا ہوا تھا، کہ وہ میرا ہی وہ مضمون تھا کہ جس کو میں شروع سے پڑھتا ہوا آخر تک کیا، تو میں نے یار اتنا اچھا کس بندے نے لکھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جب آپ ایک کام کرتے ہیں اور اس کو بہت ڈھنگ سے کرتے ہیں تو اس کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کا کام اس معیار پہ ہوتا ہے۔ تو اپنے کاموں کو چیک کرنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور چیک کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے، ایک تو یوں کہہ لیں کہ ایک آپ وربل سا طریقہ کہہ لیں آپ، یا کیجول سا طریقہ کہہ لیں کہ آپ نے نارملی دیکھ لیا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فارغ۔ اور ایک اس کا بہت اعلیٰ پروفیشنل اور اوتھینٹک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کام کی چیک لسٹ بنا کے اس کو چیک کریں۔ جب آپ کسی کام کی چیک لسٹ بنا کے چیک کرتے ہیں تو پھر اکثر و بیشتر کوئی گوشہ کونا رہ نہیں جاتا، پھر ہر شے کلیئرلی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ مضمون ہے، مضمون کی چیک لسٹ کیا بنے گی؟ سب سے پہلے یہ تمہید کیسی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ ہیڈنگ کیسی ہے، عنوان کیسا ہے، دوسرا یہ تمہید کیسی ہے، تیسرا یہ اختتامیہ کیسا ہے، چوتھا یہ ہے پیراگرافنگ کیسی ہے، پانچواں یہ ہے الفاظ کیسے ہیں، چھٹا یہ ہے جملوں کی بناوٹ کیسی ہے، ساتواں یہ ہے مواد کیسا ہے، آٹھواں یہ ہے ترتیب کیسی ہے، نواں یہ ہے دلائل کیسے ہیں، دسواں یہ ہے کہ مجموعی طور پہ جو لکھنے کا مقصد تھا وہ آپ کو کتنا اس سے حاصل ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو چیک لسٹ ابھی میں نے آپ کو بیان کی ہے یہ میں نے کوئی یاد نہیں کی ہوئی، لیکن ایک جنرل ویو جو ہے اس کے اعتبار سے ہی اگر میں غور کروں تو مجھے سمجھ آتی ہے یار یہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، آپ نے روزمرہ کا استعمال کتنا کیا، آپ نے محاورات کا استعمال کتنا کیا، آپ نے اس کے اندر حوالہ جات کیسے دیے ہیں، حوالہ دینے کا انداز آپ کا کیسا ہے، جو حوالہ آپ نے دیا وہ مآخذ میں سے ہے یا مراجع میں سے ہے، تو اب یہ اس کی مزید تفصیل ہو جائے گی۔
اچھا، پھر آپ نے یہ جو مضمون جن مخاطبین کو سامنے رکھ کے لکھا تھا یہ ان کے فہم کے مطابق ہے یا نہیں؟ مضمون آپ نے لکھا بچوں کے لیے اور الفاظ آپ نے لکھ دیے بہت ہیوی قسم کے، اور مضمون آپ نے لکھا ہے بڑوں کے لیے اور پڑھے لکھوں کے لیے، اور آپ کا مواد یا انداز بڑا بچگانہ سا ہے۔ تو اب آپ مخاطبین کا لحاظ کریں گے، اور یہ جتنی چیزیں میں نے عرض کی ہیں، میں نے پہلے نقطے سے لے کر آخری نقطے تک جو میں نے چیزیں عرض کی ہیں، یہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں قرآن پاک کے اس حکم کے تحت جو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو یہ جو اچھی نصیحت، یہ جو پکی تدبیر، یہ جو پختہ تدبیر، یہ جو دانش مندی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، تو یہ جب ان چیزوں کے پیش نظر آپ کام کرتے ہیں تو پھر وہ کام ویسا ہوتا ہے جیسا میں نے آپ کو عرض کیا، اور ویسا کام کرنے کے لیے ان چیزوں کی حاجت ہوتی ہے جو میں نے اب تک آپ کے سامنے بیان کی۔ تو یہ اگر خلاصہ کلام میرے خیال میں آپ اپنے سامنے اپنے پیش نظر رکھیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو مضمون نویسی کی صلاحیت ہے ابھرے گی، بڑھے گی، مکمل ہوگی، اور کچھ ہی عرصے کے اندر آپ بہت اچھے مضمون نویس بن جائیں گے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کام بڑا اعلیٰ درجے کا کام ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ہمیں یعنی کہ اہل سنت کو اچھے لکھاری، اچھے مصنفین اور اچھی تحریر والوں کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں اتنی تحریروں کی اور اتنی کتابوں کی اور اتنی طرح کی کتابوں کی ضرورت ہے کہ اس کی ایک پوری دنیا ہے۔ میں نے کئی بیانات اس کے اوپر کیے کہ بھئی ہمیں کیسی کیسی کتابیں اور کیسے کیسے مصنفین چاہیے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ہزاروں مصنفین چاہیے اور ہزار قسم کی کتابیں چاہیے، لیکن اس کی جو شروعات ہے وہ اچھا لکھنے سے ہوگی۔ بالکل ایرے غیرے سٹائل کے اندر اور بالکل رف اور معمولی سے انداز کے اندر اگر تحریر اور تصنیف اور جو ہے وہ مضمون نویسی کی تو یہ پھر ایک مریل سا، ایک بالکل ہلکا سا کام ہوگا، آرڈنری سا کام ہوگا۔ یہ ایسے کام کی حاجت نہیں، پختہ اعلیٰ معیاری کام کی حاجت ہے، جس کے لیے بہت اعلیٰ سے اعلیٰ مثال اگر آپ لے لیں تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی جو تصانیف ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان تصانیف کا جو انداز ہے، ان کا جو مواد ہے، ان کا جو اسلوب ہے، ان کے جو الفاظ ہیں، ان کے جو دلائل ہیں، ان کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق دلیل ہے، جو حسن ترتیب ہے، جو اس میں جامعیت ہے، تو وہ ساری کی ساری خوبیاں اس کلام کے اندر جمع ہیں۔ تو اپنے کلام کو کوشش کریں کہ وہ یوں کہہ لیں کہ کلام اعلیٰ حضرت کا جو فیضان ہے وہ ہمارے اس کلام اور اس تحریر کے اندر جھلکتا ہوا نظر آئے، اور اس کا طریقہ کار وہی جو میں نے عرض کیا ہے۔ تو امید ہے کہ ان گزارشات پہ آپ عمل کریں گے تو ہمارا یہ لکھنے کا کام جو ہے یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور آخر میں دوبارہ اپنے ان تمام طلبہ، اساتذہ، اسلامی بھائیوں کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ یہ مضمون نویسی کا کام شروع کیا، مضامین لکھے، اسے چیک کیا گیا، اسے پذیرائی دی گئی، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، ان سب کو بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ کو دین کا سچا خادم بنائے، اور آپ کے ذریعے دین کا بہت بہت بڑا کام ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔